السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے لوگوں کو خوش قسمت کہا ہے۔ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ جامع الصغیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ 3 نشانیاں ہیں، 3 علامتیں ہیں، جس میں یہ ہوں وہ خوش قسمت انسان ہے۔ پہلا خوش نصیب انسان وہ ہے کہ جس کی زبان اس کے قابو میں ہو، یعنی جب بھی وہ کوئی بات کرنے لگے تو پہلے اس کو سوچے پھر وہ بولے۔ اگر ہر مسلمان اس بات کا خیال رکھے کہ وہ بولنے سے پہلے اس کو سوچ لے کہ میں کیا بولنے والا ہوں، کیا یہ صحیح ہے، کیا یہ غلط ہے، اور میرا بات کرنے کا انداز کیسا ہے، میرا لہجہ کیسا ہے، کیا میں صحیح لہجے میں بات کر رہا ہوں، صحیح انداز میں بات کر رہا ہوں یا غلط انداز اور لہجے میں بات کر رہا ہوں، تو یقین جانیے کہ ایسا مسلمان جو بات کرنے سے پہلے ان سب چیزوں کا خیال رکھتا ہو تو وہ بہت ہی خوش قسمت ہے۔ دوسرا خوش قسمت انسان وہ ہے جس کا گھر کشادہ ہو، یعنی کھلا ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کا گھر مہمانوں اور رشتہ داروں کے لیے کھلا ہو۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے سے انسان صلہ رحمی کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو جو شخص مہمان نوازی کرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں اور اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو جس انسان کا گھر کشادہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ مہمانوں اور رشتہ داروں کے لیے اس کو کھلا رکھے، یعنی مہمان نوازی کرنے والا اور صلہ رحمی کرنے والا بن جائے۔ اور تیسرا خوش قسمت انسان وہ ہے جو اپنے گناہوں پر روتا ہو، یعنی اس انسان کا دل سخت نہ ہو۔ دل سخت کب ہوتا ہے؟ دل سخت اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، گناہ کر کر کے وہ ڈھیٹ بن جاتا ہے اور نہ اس پر وہ توبہ کرتا ہے، نہ استغفار کرتا ہے اور گناہ کو غلط نہیں سمجھتا۔ اس لیے خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جو گناہ کو گناہ سمجھے، اس کو غلط کام سمجھے، اور اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اس پر ندامت ظاہر کرے، چند آنسو بہا لے اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگ لے۔ اگر انسان کو اپنے گناہوں پر رونا نہ بھی آئے تو دل سے ندامت ظاہر کرے، دل سے انسان شرمندہ ہو اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش قسمت لوگوں کی یہ 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ تو اگر ہم میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں تاکہ ہمارا شمار بھی خوش قسمت لوگوں میں ہو جائے۔ اب میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔